السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنین رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں الف سے یہ تک۔ انسائڈ ریویو اینڈ انالیسس جو ہے ایک نیا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے سی ایس ایس کے حوالے سے، جس میں ہم سی ایس ایس پوائنٹ آف ویو سے ڈفرنٹ ٹاپکس کو آگے لے کے جائیں گے۔ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہماری بات ہوگی اور بہت سارے ایسے ٹاپکس جو کہ سی ایس ایس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہماری بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج کا جو فرسٹ ہمارا ایک ٹاپک ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج، ٹھیک ہے۔ کلائمیٹ چینج کے جو ہے وہ ہم 2-3 ایپیسوڈز میں اس کو پورا کریں گے۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم کلائمیٹ چینج کے جو ہے، چونکہ ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز، بٹ ہم صرف اور صرف کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کے اوپر بات کریں گے جو کہ گلوبلی یا کہ نیشنلی ہم جن کا سامنا کر رہے ہیں، جن کو فیس کر رہے ہیں۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ واٹ از ویدر اینڈ واٹ از کلائمیٹ۔ ویدر کیا ہے، کلائمیٹ کیا ہے۔ جو ٹیمپریچر کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے کسی بھی ریجن کے اندر ڈے ٹو ڈے، وہ ہوتی ہے اس ریجن کا، اس علاقے کا ویدر۔ جبکہ جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے ایک لگاتار عرصہ دراز سے، اور وہ اس علاقے کا ایک سمبل بن جاتی ہے کہ اس علاقے میں گرمی ہوگی یا اس علاقے میں سردی ہوگی یا یہ علاقہ اس ٹیمپریچر پہ لائے کرے گا۔ تو یہ جو تبدیلی ایک لگاتار ٹائم سے، ایک عرصے دراز سے رہتی ہے، وہ بن جاتی ہے ہمارے پاس کلائمیٹ بن جاتی ہے، اس علاقے کی آب و ہوا بن جاتی ہے۔ تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلائمیٹ چینج چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز کے اوپر، اور ان کے اندر ہم صرف اور صرف جو بات کریں گے آج کی اس ایپیسوڈ میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وہ اس کے امپیکٹس گلوبلی بھی اور نیشنلی بھی جو ہمیں وہ فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم چیز ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح کی کلائمیٹ چینج کا سامنا کر رہا ہے یا فیس کر رہا ہے اس کو۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کلائمیٹ چینج گلوبل جو ہے ایک رسک انڈیکس پبلش ہوتا ہے، تو کلائمیٹ چینج رسک انڈیکس 2020 میں پاکستان دنیا میں کلائمیٹ رسک ولنریبلٹی کے حوالے سے 8ویں نمبر پہ اس کی رینکنگ ہے، اور 8ویں نمبر پہ ہم موجود ہیں۔ تو ہمیں خود ہی اس بات کا احساس اور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان دنیا کے جو ٹاپ 10 کنٹریز سب سے زیادہ آب و ہوا کی تبدیلیوں کا، موسمیاتی تبدیلیوں کا اور کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں، جو دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز ان میں پاکستان 8ویں نمبر پہ۔ تھوڑا سا اس میں بہتری آئی ہے 2017 میں، چونکہ جرمن واچ کے مطابق ہم 7ویں نمبر پہ تھے، مگر 2020 میں ہم کلائمیٹ چینج جو رسک انڈیکس 2020 ہے اس کے مطابق ہم 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا ہماری پوزیشن کہ ہم دنیا میں کہاں پر موجود ہیں اور ہمیں اس کے اوپر کتنا کام کرنا ہے۔ اب یہ جو پوری دنیا کے کنٹریز ہیں، یہ جو ولنریبل کنٹریز ہیں، ان کی ولنریبلٹی کہاں سے روٹ کرتی ہے، سٹیمز کہاں سے کرتی ہے اور کہاں سے نکلتی ہے، تو اس کے 3 بنیادی کازز ہیں، 3 بنیادی وجوہات ہیں جن سے یہ جو ہے وہ ولنریبلٹی نکلتی ہے۔ سب سے پہلی جو وجوہات ہے وہ ہے جو ہماری جیوگرافک ایک جو ایفیکٹ ہے، اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج سے کنٹریز زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ڈیموگرافیکلی، اور تیسرا ہے ڈائیورس جو کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں ہماری، اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ فیوچر پروجیکشنز کیا ہے، کیا فیوچر میں پاکستان جو ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ سامنا کرے گا یا کہ اس کے اندر مزید بہتری آنے کی گنجائش ہے؟ ابھی تک کے جو ایسٹیمیٹس بتا رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آج جو کلائمیٹ چینج کی انٹینسٹی ہے پاکستان میں، شدت ہے، وہ آج سے آنے والے سالوں میں اس نارمل جو ابھی موجود ہے انٹینسٹی اس سے زیادہ ہوگی، اور اسی طرح فریکوینسی جو ہے کلائمیٹ چینج کی اور ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کی وہ بھی بڑھ جائے گی۔ جو ایونٹس ایسے واقع ہوتے ہیں جس سے ہریکینز ہیں، جو سونامیز آتے ہیں، جو ٹیمپریچر کی ایشوز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فریکوینسی جو ہے ان ایونٹس کی وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بہت زیادہ ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے عرصے میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ایسٹیمیشن ہے فیوچر پروجیکشن کے حوالے سے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انکریمنٹل چینجز ان رین فال پیٹرنز، جو بارشیں برس رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان پیٹرنز میں تبدیلی آ رہی ہے۔ موسمیاتی بارشیں ہیں ہی نہیں، مونسون کا موسم ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم یہ بارش ہوگی، اس ٹائم بارشیں اتنی ہوں گی یا کہ اتنی نہیں ہوں گی، آج پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آج گندم پکی پڑی ہوتی ہے اور اوپر سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں، تو یہ بہت بڑا ایشو ایک ہے۔ اور تیسری فیوچر پروجیکشن کیا ہے، وہ دوسری پروجیکشن، پہلی پروجیکشن یہ ہے کہ انٹینسٹی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ فریکوینسی بڑھے گی۔ دوسری پروجیکشن کیا ہے کہ جو ہے رین فال پیٹرنز ہیں وہ مزید ڈسٹرب ہوں گے۔ اور تیسری فیوچر پروجیکشن کیا ہے کہ ٹیمپریچر ویریبلٹی اور زیادہ بڑھے گی، اس ٹیمپریچر میں
اور زیادہ مسائل ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اب اس کے آگے جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں کہ جیوگرافک جو ایشوز ہیں وہ ہمارے کیا ہیں. جیوگرافیکلی دیکھا جائے اگر تو پاکستان ایک ایسے جیوگرافک ریجن میں ہے کہ جس کا ٹیمپریچر جو ہے ٹیمپریچر وہ گلوبل ایوریج ٹیمپریچر سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک جیوگرافیکلی پاکستان کو نقصان ہو گیا, پاکستان کو مات پڑ گئی کہ گلوبلی ایوریج ٹیمپریچر سے زیادہ تو اس ریجن کا ٹیمپریچر رہے گا. تو یہ تو ایک چیز ہمارے پلے پڑ گئی, تو جس کو ہم نے کاؤنٹر بھی کرنا ہے اور جس کو فیس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں ICIMOD ایک ادارہ ہے اور اس کی رپورٹ پبلش ہوئی ہے آن ماؤنٹینز اینڈ پیپلز. ٹھیک ہے, تو اس رپورٹ کے مطابق جو ہے میجر انوائرمنٹل ایشوز کون کون سے ہیں. پہلے ہم میجر انوائرمنٹل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کلائمیٹ کی طرف, کلائمیٹ چینج کے جو خاص ایشوز ہیں ان کی طرف چلے جائیں گے. تو سب سے پہلا جو پوری دنیا فیس کر رہی ہے سب سے بڑا میجر انوائرمنٹل ایشو وہ ہے واٹر پولیوشن کا. ٹھیک ہے, پانی آلودہ مل رہا ہے, دنیا کو صاف پانی نہیں مل رہا, واٹر پولیوشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس واٹر پولیوشن میں کون کون سی آ جاتی ہے, ہمارا جو را سیویج ہے وہ آ جاتا ہے, پھر انڈسٹریل جو ویسٹیج ہے وہ آ جاتا ہے, اور ایگریکلچرل رن آف جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ واٹر پولیوشن کا سبب بن رہی ہیں, اور واٹر پولیوشن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے. دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے, ہمارے پاس لمیٹیڈ نیچرل فریش واٹر ریسورسز, ہمارے پاس بہت کم ہیں نیچرل واٹر جو فریش واٹر ریسورسز ہیں. آپ دیکھ لیں بہت سارے بلوچستان کے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر بارش کے پانی کو, صاف پینے کے لیے پانی نہیں ہے, اور بارش کے پانی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور جانور بھی وہیں سے پی رہے ہوتے ہیں اور انسان بھی وہیں سے پی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تیسرا جو بہت بڑا انوائرمنٹل ایشو ہے ہمیں وہ ایکسیس ٹو پورٹیبل واٹر. اس سے آگے ڈیفارسٹیشن. ٹھیک ہے, جنگلات کاٹے جا رہے ہیں, ایون کہ ابھی ریسنٹلی DHA ملتان کے لیے جو ہے وہ جنگلات کاٹے گئے ہیں. ٹھیک ہے, آم کے درخت, باغات کاٹے گئے ہیں. تو ایک تو ڈیفارسٹریشن کا ایشو. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے وہ فروٹ کے درخت کاٹے جا رہے ہیں جو کہ ڈبل جو ہے وہ مسائل کا سبب بنتا ہے. پھر سوائل ایروژن. ٹھیک ہے, انوائرمنٹل ایشو بہت بڑا ہے کہ زمین جس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, اور جس سے جو فوڈ پروڈکشن ہے, کراپ پروڈکشن وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیزرٹیفیکیشن, صحرا بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے صحرا جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس 5 سے 6 انوائرمنٹل ایشوز ہیں جو کہ بڑے ہیں. اب ہم اسپیسیفک چلتے ہیں ٹوورڈز دا کلائمیٹ ایشوز, کلائمیٹ چینج ایفیکٹس اینڈ امپیکٹس جو کہ وہ کلائمیٹ چینج ڈال رہی ہے پاکستان کے اوپر خاص کر کے. سب سے جو پہلا امپیکٹ ہے, سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہے وہ ہے کہ چینجنگ پیٹرنز آف مونسون. مونسون کی بارشوں کے جو پیٹرنز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں, اور مونسون کی بارشوں کے اندر جو انٹینسٹی ہے, فریکوینسی ہے, اور وہ چیز ہے اس کی وہ بڑا فرق پڑ رہا ہے پہلے سے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں ہم ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر فلڈنگ ہوئی E11 کے اندر, اور اس میں چند لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے. ٹھیک ہے, تو ایک دم سے ہم نے ہماری پریپیئرڈنیس جو ہے وہ نہیں ہے, ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں. تو اس پریپیئرڈنیس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ پھر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو چینجنگ پیٹرنز آف مونسون. ٹھیک ہے, اس سال پاکستان کی جو گندم جب پکی پڑی تھی تو اس گندم تیار ہے, بالکل تیار ہے, اور اس ٹائم کسی قسم کی بارش جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ الٹا بارش خطرناک ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ بائی نیچر ہمارے کچھ مونسون پیٹرنز ایسے بدل گئے کہ بارشیں ہونا شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے ہماری کراپ جو ہماری ویٹ پروڈکشن ہے اس میں کمی اس سال دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے, دوسری چیز جو ہے وہ ہے ریسیڈنگ اینڈ ریڈیوسنگ آف گلیشیئرز اینڈ میلٹنگ آف گلیشیئرز. چونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے, زمین کا ٹیمپریچر اور انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے جو گلیشیئرز ہیں وہ ہمارے میلٹ ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جی یہ گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو کے گر رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. اگر گلیشیئرز اسی طرح میلٹ ہوتے رہے تو اس سے ایک تو ہم جو فریش واٹر ریسورسز ہیں ان سے محروم ہوتے چلے جائیں گے, اور دوسرا جو ہے وہ چونکہ گلیشیئرز نے ہمارے ارتھ کے ٹیمپریچر کو مینٹین کیا ہوا ہے, تو جس کی وجہ سے ہم ایک خطرناک صورتحال کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے ریڈیوسنگ واٹر ریزروائر کیپیسٹی, کہ ہمارے پاس واٹر ریزروائر کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پانی جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا
ہم ہمارے پاس جو کہ قابل استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کے کلیکشنز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم اس سے اپنے نیڈز کو پورا کر سکیں. فورتھ پوائنٹ ہے ریڈیوسڈ ہائیڈرو پاور. اب جب واٹر ریزروائرز ہی کم ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا چیز ہوگی؟ الٹیمیٹلی جو واٹر کے ہائیڈرو پاور ہوگی، یعنی کہ ہم ہائیڈرو پاور سے مراد یہ کہ ہم میکسیمم واٹر ریزروائر ہوگا تو اس سے ہم میکسیمم پاور جنریٹ کر سکیں گے، بجلی پیدا کر سکیں گے. اگر کم ایک کنٹری کے پاس واٹر ریزروائرز ہوں گی تو وہ آٹومیٹیکلی اس سے کم انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کر سکے گا. تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری چونکہ واٹر ریزروائر کم اگر ہوتے چلے گئے تو اس سے ہماری ہائیڈرو پاور جو ہے وہ بھی کم ہوتی چلے جائے گی، الیکٹریسٹی پروڈکشن ہماری کم ہوتی چلے جائے گی. ریزلٹنٹلی کیا ہوگا؟ وہ ہماری انڈسٹری کے اوپر افیکٹ ڈالے گا، ہماری اکانومی کے اوپر افیکٹ ڈالے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری روزمرہ کی زندگی کو جیم کرنے کی صورت میں آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے ریڈیوسنگ ہائیڈرو پاور. اگلے جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسٹریم واٹر سٹریس. ٹھیک ہے، جو پانی کی کمی ہو رہی ہے اور پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے، صاف پانی پینے کو میسر ایک محتاط اندازے کے مطابق اس ٹائم آدھی سے زیادہ پاکستان کی آبادی کو صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں. پھر ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز، ٹھیک ہے، جو موسم کی صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر فوڈ انسیکیورٹی کے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اب وہ کس طریقے سے پیدا ہو رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے یہ اسٹیپل کراپس اگانے میں ایک سفیشینٹ رہا ہے آل اوور دا ٹائم. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا ایگریکلچرل بیسڈ، ہم ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پہ، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں اس طرح کے پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارا کتنے پرسنٹ ایگریکلچرل اکانومی ہے، تو کیا ہم ایگریکلچر بیسڈ ملک ہیں یا کہ ہم نے ایویں ہی جو ہے وہ مذاق بنایا ہوا ہے اور ڈرامہ بنایا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم نے اپنا قومی کھیل تو ہاکی رکھا ہوا ہے لیکن کسی بھی بندے کو ہاکی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. تو پاکستان جو ہے وہ جو اسٹیپل فوڈز ہے اس میں سفیشینٹ رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی شارٹیج آنا شروع ہو گئی ہے. اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے بڑا ہٹ پوائنٹ جس نے ہٹ کیا ہے اس چیز کو، وہ ہے کلائمیٹ چینج. اور اس کے اندر ٹیمپریچر چونکہ بڑھ رہا ہے، زمین کا ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا واٹر ٹیبل ڈاؤن ہو رہا ہے اور زمین زیادہ خشک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ ویرنگ رین فال پیٹرنس، بارش میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے لیس پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے. اب جب پروڈکشن ہی کم ہوگی تو ہمارے لیے خوراک جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کم پیدا ہو رہی ہے. جب خوراک کم پیدا ہو رہی ہے تو مارکیٹ میں مثال کے طور پہ اگر 1 ایکڑ جو ہے گندم کا فار ایگزامپل 50 من جو ہے پروڈکشن دیتا ہے، تو اس کلائمیٹ چینج کے ایشو اور ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے وہ 25 یا 30 من کے اوپر آ رہا ہے. تو وہ جو 20 من کی شارٹیج آ رہی ہے وہ انسانوں کو ہی فیس کرنا پڑے گی، وہ مجھے فیس کرنا پڑے گی، وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گی. تو فوڈ انسیکیورٹی پاکستان میں بہت زیادہ بن رہی ہے. تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی سے جو ہے وہ تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی جنرلی اور اسپیسیفکلی رپورٹ کے مطابق مور دین 35% آف دا پاپولیشن آف پاکستان از فیسنگ فرام دس ایشو. اس ایشو سے سامنا ہو رہا ہے. پھر چینجنگ ان فارسٹ ایریاز، جنگلات ختم ہو رہے ہیں. پاکستان میں جنگلات کی کمی واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی سی پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کر لی ہے کہ جیسا کہ ملتان میں DHA بنانا ہے، اور آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا کنسٹرکشن، میں کنسٹرکشن کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا ایشوز ہمیں سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. ایک تو ہماری خود کی، اور دوسرا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جنگلات آگ پکڑ رہے ہیں. جنگلات آگ پکڑنے کی وجہ سے ان میں جو نئی اسپیشیز کے پرندے ہیں وہ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ایک ہیوج اسکیل پہ جنگل جو ہے وہ اس میں آگ لگ جاتی ہے تو وہاں پھر اگنے کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی جنگلات جو ہے وہ جنگلات کا ایریا کم ہو رہا ہے. اور پھر بایو ڈائیورسٹی لاسز، اگر ہم بات کریں if we move from K2 towards
مکران کوسٹل ایریاز، اگر ہم وہاں سے یہاں پر موو کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بایو ڈائیورسٹی سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں. اگر ہم مکران کے کوسٹل ایریاز میں ہوں تو ہمیں فیل ہوتا ہے سمندر فیل ہوتا ہے، پھر ہمیں سنگلاخ چٹانیں بلوچستان کی محسوس ہوتی ہیں. پھر ہم آگے موو کریں تو ہمیں پنجاب کے سرسبز میدان جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم اس سے آگے چلے جائیں تو ناردرن ایریاز میں ہمیں خوبصورت پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے یہ کسی بھی ایکو سسٹم کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ریجن کے لیے بہترین ہے، مگر اب اس کے اندر بھی کمی آتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی بایو ڈائیورسٹی لاس ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. پھر ایکو سسٹم ڈیگریڈیشن، اس بنیاد پہ ایکو سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے چونکہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ٹیمپریچر زیادہ، فار ایگزامپل ایک ناردرن ایریاز میں رہنے والا پرندہ جو ہے اب اگر وہاں پر ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں، ٹیمپریچر انکریز کر رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ایک بلوچستان کے سنگلاخ چٹانوں میں رہنے والا ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مزید ٹیمپریچر بڑھے گا تو کیا ہوگا، یا بارشیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی تو جس کی وجہ سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا تو کیا ہوگا. تو یہ جو ایکو سسٹم جو ہمارا ہے ڈیگریڈیشن، اس میں مسئلہ ہے. پھر 9th پوائنٹ ہے کوسٹل ایروجن. ٹھیک ہے، جو کوسٹل ایریاز میں ہیں ان کو کلائمیٹ بہت افیکٹ کر رہا ہے، کلائمیٹ چینج جو ہے. ٹھیک ہے، آپ ریسنٹلی آپ کے سامنے جرمنی کا ایشو ہے. جرمنی میں فلڈنگ ہوئی اور اس فلڈنگ کی وجہ سے جو ہے جرمنی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، بہت ساری چیزوں کو ریلے اپنے ساتھ بہا کے لے گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح E11 کا جو فلڈنگ ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ہم مالدیو کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ جس کے جزائر بہت زیادہ حد تک ڈوب گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو مالدیو ہے اس کی جو ہائٹ ہے سطح سمندر سے وہ صرف 1 میٹر رہ گئی. یہ ایک پرابلم ہے بہت بڑا. اگر سارا مالدیو ڈوب جاتا ہے تو اس کی آبادی کو بھی تو کہیں شفٹ کرنا ہے ہم نے، اور اگر ہم اس کی آبادی کو کہیں شفٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر پاپولیشن کراؤڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے، پاپولیشن کراؤڈنگ ہوگی تو وہاں پر پھر فوڈ اور ہیلتھ کے ایشوز کریٹ ہوں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں یہ جوڑ رہی ہیں اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ. پھر 10واں پوائنٹ ہے سویئر سائیکلونز اینڈ سٹارمز. دبئی میں بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ چل رہے ہیں، طوفان چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بلڈنگیں اڑ رہی ہیں، تباہ ہو رہے ہیں گھر. ٹھیک ہے، تو یہ کلائمیٹ کا ایشو ہے. پھر کلائمیٹ کا ایشو ایک رائزنگ سی لیول. ٹھیک ہے، سی لیول بڑھ رہا ہے، اور مالدیو کی ایگزامپل ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لی کہ وہ ابھی صرف 1 میٹر اونچا رہ گیا اور اس کے بہت سارے جزائر ڈوب گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے پاسبلی 2030 تک جو ہے وہ پورا مالدیو ڈوب جائے. تو اگر ایسا ہو گیا قدرت نے ایسا کر لیا تو ہم زمین کے ایک بہت بڑے قطعے سے محروم ہو جائیں گے. اور صرف مالدیو ہی نہیں، کراچی کا جو علاقہ ہے چونکہ سی لیول کی سطح بڑھ رہی ہے تو پاسبلی جو 2-3 کروڑ آبادی والا شہر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آنے والے کئی سالوں میں خطرے میں پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈیکریزڈ ریور فلو. اب اوپر واٹر ریزروائر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس، تو ریور فلو بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. ریور فلو نہیں رہے گا تو کسی علاقے میں پانی کی روانی نہیں رہے گی تو وہاں پر پانی فصلوں کو سیراب کیسے کرے گا، زمین پانی پیے گی کیسے، اور وہاں گھاس کیسے اگے گی. تو آٹومیٹیکلی ہم بیرن لینڈز کی طرف موو کر جائیں گے، بنجر زمینوں کی طرف موو کر جائیں گے، اور ہمارے علاقوں کو قحط سالی اور خشک سالی گھیر لے گی. اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سالٹ واٹر انٹروژنس. ٹھیک ہے، کہ جو پانی ہے وہ پھر گدلا گندا اور سالٹی پانی جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے جس کی کوالٹی بالکل نہیں ہے. تو یہ جو تقریباً 12-13 پوائنٹس آج ہم نے ڈسکس کیے ایپیسوڈ 1 میں، کلائمیٹ چینج کی ایپیسوڈ 1، اور ایون کہ یہ انسائیڈ ریویو اینڈ انالیسز کی بھی ایپیسوڈ 1 ہے. تو اس میں ہم نے کلائمیٹ چینج جو اپرچونٹیز کو اور چیلنجز کو ڈسکس کرنا تھا، تو کلائمیٹ چینج چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز کے اندر ہم نے ویدر کیا ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے، کلائمیٹ کیا ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج کیا ہے، پاکستان کا ورلڈ رینکنگ میں کیا نمبر ہے ان سیویئر کنڈیشنز کے حوالے سے، انوائرمنٹل ایشوز کیا ہیں، اور آخر میں ہم نے آج ڈسکس کیا کہ وہ کون سے امپیکٹس اور ایفیکٹس ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایپیسوڈ 2 میں ہم ڈفرینٹ حکومتی پالیسی کے اوپر بات کریں گے کہ حکومت نے اس کو پالیسی کے طور پہ کیسے لیا اور اس کے اوپر پالیسی میکنگ کس طرح سے جاری ہے. پاکستان جو ہے اس کے اوپر سٹیپ فارورڈ کیا لے رہا ہے، ہمیں کس طرح کے سلوشنز اور اپرچونٹیز ہمارے لیے ہیں کہ ہم کلائمیٹ کے اس ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور پھر ان 2-3 چیزوں سے پہلے ہم اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے اس کی اکانومی کو کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ہٹ کر رہا ہے.
ٹھیک ہوگی بات کلائمیٹ چینج جو ہے. ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارا 3 سے 4 لیکچرز میں کلائمیٹ چینج کا ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. حسنین رضا کو اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ انسائڈ ریویو انالیسز میں ہم اسی طرح کے ڈفرینٹ سی ایس ایس کے ٹاپکس اور کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس کو خاص کر ڈسکس کرتے رہیں گے. اور مزید اس کے اندر اگر کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبسکرائب کر کے جو ہے وہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں, تاکہ ہم ان ایشوز کو جو ہے وہ سیکھیں بھی, سکھائیں بھی ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے, ان میں مزید بہتری لائیں, اور تاکہ لوگوں تک ہمارا میسج جو ہے وہ اچھی طرح سے پہنچ سکے, اور پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.